حکومت کام کروا لے اور ادائیگی نہ کرے، یہ مجھے قطعاً قبول نہیں، ہر خرچے سے پہلے آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کابینہ اجلاس میں ہدایت، کہا حکومت پر واجبات کا بوجھ ڈلانے کی ذہنیت برداشت نہیں کروں گی، انڈسٹری کے لیے NOCs اور دیگر منظوریوں میں کوئی رکاوٹ یا مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ صوبائی کابینہ نے تعلیمی اداروں میں 23 مئی سے 24 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات سمیت متعدد منصوبوں کی منظوری دے دی۔ پنجاب کابینہ کا خدشے میں کامیاب آپریشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز لائرز فورم سندھ کے صدر کی ملاقات، وکلاء برادری کے مسائل سے آگاہ کیا، PLF کے تنظیمی امور سے متعلق بھی بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے وکلاء کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ رافیل اچھا جہاز، اسے چلانے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مارکا حق کے حوالے سے قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کر دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسمبلی سے خطاب میں کہا، جب دشمن نے حملہ کیا تو پوری قوم نے مل کر جواب دیا، دشمن ایسی شکست دی ساری زندگی یاد رکھے گا۔ 1 سال پہلے پاکستان نے دشمن کو کاری ضرب لگائی، دنیا میں ایسی مثال کم ہی ملتی ہے۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کیا، پاکستان کو خوابوں میں نشانہ بنایا، خواب پاک افواج نے بر وقت رد عمل دے کر بھارتی عزائم کو ناکام بنا دیا۔ بھٹو نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو ہر حال میں ایٹمی طاقت بنایا جائے۔ قومی اور پنجاب اسمبلی میں مارکا حق کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قومی اسمبلی میں قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں مارکا حق کی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد پنجاب اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان مسلح افواج دیگر دفاعی اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ مارکا حق کی کامیابی مسلح افواج کی بہادری کے ساتھ قومی اتفاق اور یگانگت کے مرہون منت ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان قومی توقعات پر پورا اتری، دشمن کو دندان شکست دی تو بھارت سفید جھنڈے لہرانا شروع ہو گیا۔ قوم فوج مہنگائی اور غربت اسی طرح بڑھتی رہی تو خطرناک ہوگا، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، وزیر اعظم معاملات کو حل کرے۔ راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سیاستدان اتنے کمزور اور بیچارے کیوں ہو گئے ہیں؟ پاکستان میں لاحق بنیاد پر سیاسی نظام کو چلایا گیا۔ پاکستان میں کتنے ہزار ٹریلین کا قرضہ لیا ہے؟ ایران پر 2 ایٹمی طاقتوں نے حملہ کیا، وہاں کوئی ایمرجنسی نافذ نہیں ہوئی۔ خطے میں جنگ بندی کروانے کی کوششیں خوش آئند ہے۔ جارحیت پر بھارت کو ناکو چنے چبوائے کہ بھارت اب کبھی پاکستان حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ عوام کے لیے بجلی کی قیمتیں مستقل بنیادوں پر بوجھ بن چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کی ABN نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنا حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بجلی کے ماہانہ بلوں کی ادائیگی عام شہریوں سمیت ہر طبقے کے لیے کڑا امتحان ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے ذریعے ریونیو ہدف پورا کرنے کا فیصلہ درست نہیں۔ عارضی ریلیف کے اقدامات ملک کی معیشت کو طویل مدتی دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ میں موجود افراد پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں۔ 17 سیٹوں پر قائم حکومت نے ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، عوام نے خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا موجودہ حکمران اتحاد 4 سالہ دور اقتدار میں کسی ایک شعبے کی کامیابی بتائیں، نئے حکمران ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کے بجائے کارکردگی پر توجہ دیں۔ ملک کی بقا کے لیے موجودہ حکومت سے جلد از جلد چھٹکارا اپنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ PTI حکومت کا خاتمہ مہنگائی کے باعث نہیں بلکہ اندرونی اور بیرونی سازش تھی۔ PTI قیادت اور خیبر پختونخوا حکومت نے احتجاجی تحریک کی تیاریاں مکمل کر لی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے وفاقی وزراء اور آزاد کشمیر حکومت سے ہونے والے اہم ترین مذاکرات بھی نتیجہ۔ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو احتجاج کا اعلان۔ شوکت نواز میر کا کہنا ہے کہ حکومتی اور وفاقی وزراء بات صرف کریں گے ہوگا، کریں گے سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ ایکشن کمیٹی کا 12 مہاجرین نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ اٹل ہے، اس سے پیچھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت نہیں ہٹے گی۔ حکومت آزاد کشمیر اور وفاقی وزراء کو 31 مئی تک کا وقت دیا ہے، تمام تر حالات کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی۔ وفاقی وزیر انجینئر امین مقام کہتے ہیں عوامی مسائل کے حل اور مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایکشن کمیٹی کے 35 مطالبات پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو چکا۔ مہاجرین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ آئینی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ مہاجرین کے نشستوں سے متعلق کور کمیٹی کا اجلاس 14 مئی کو ہوگا۔ ٹیکسوں کے مسئلے پر مثبت گفتگو ہوئی اور وزراء کی تعداد کم کر دی۔ ایک سال میں 12,000 سے زائد پاکستانی بیرون ملک جیلوں سے رہا ہوئے، 21,480 پاکستانی اب بھی قید ہیں۔ وزارت خارجہ نے رہا ہونے والے قیدیوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق کوالالمپور سے
1650। दुबई से 1899 कैदी को रिहा किया गया। रियाद से 863, मकसद से 371, मास्को से 93 पाकिस्तानी को रिहाई मिली। न्यूयॉर्क से 18, अंकारा से 125 पाकिस्तानी रिहा हुए। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 5297, सऊदी अरब में 10,745 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। भारत में 738, ईरान में 169, अमेरिका में 161। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।